بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توقیر عابد آپ سے مخاطب ہوں آئی سیٹ اکیڈمی کے فلور سے۔ تمام ویورز کو السلام علیکم۔ 25 دسمبر یوم قائد کی مناسبت سے ایک اردو تقریر لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ندا آتی ہے ہاتف سے کہ بندہ کام کا وہ ہے، فقط جو لفظ نہ بولے، فقط جو حرف نہ تولے۔ عمل کا جو بھی انسان ہے، یہ دنیا اس پہ آساں ہے۔ عمل دن رات کرتا ہے وہ، پھر جو بات کرتا ہے وہی حق ہے، وہی سچ ہے، اسی کی بات تو سچ ہے۔ یہ دنیا اس کو مانے ہے، اسی کو سچا جانے ہے۔ صدر ذی وقار اور محترم دوستو، السلام علیکم۔ جس عظیم ہستی کو آج میں نے اپنی تقریر کا موضوع بنایا، اس کے کام کے سامنے میرے الفاظ بہت کم ہیں۔ وہ اعظم تھا، اس نے اعظم بولا اور پھر اس پر اعظم کیا۔ اتنی عظمتوں کے باعث وہ قیامت تک کے لیے قائد اعظم کہلایا۔ 25 دسمبر کو پیدا ہونے والے یہ محسن انسانیت بچپن سے ہی محنت و لگن کے سنہری اصولوں کو اپنا مقصد حیات بنا کر جو چلے تو پھر تمام عمر دنیا ان کی تقلید میں چلی۔ ابتدائی تعلیم کراچی سے اور اعلیٰ تعلیم انگلستان سے حاصل کی۔ وکالت کی ڈگری لے کر وطن واپس لوٹے تو برصغیر کے مسلمانوں کو شدید زبوں حالی کا شکار پایا۔ آپ کے ضمیر کو یہ گوارا نہ ہوا کہ آپ بھی باقی لوگوں کی طرح بس چپ چاپ اپنے پیشے سے وابستہ ہو کر زندگی گزار دیتے، لہٰذا آپ نے اپنے شب و روز کو ایک نئی جہت بخشتے ہوئے مسلمانان برصغیر کے لیے کچھ کرنے کی ٹھانی۔ انسان برحق جس وقت کوئی ٹھان لے تو وہ بے پایاں استقلال کے ساتھ ایسی حکمت عملی بناتا ہے کہ قدرت کی تمام طاقتیں بھی اسی کا ساتھ دیتی ہیں۔ 20ویں صدی کے آغاز پر کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ برصغیر میں بسنے والے مسلمان، جن کو علمی و عملی میدان میں بہت پیچھے چھوڑ دیا گیا تھا، اپنے لیے ایک الگ وطن حاصل کر پائیں گے۔ مگر قائد اعظم محمد علی جناح نے جیسے ہی مسلم لیگ میں عملی شمولیت اختیار کی، یہ تمام باتیں حقائق کے روپ میں ڈھلتی نظر آنے لگیں۔ آپ نے دن رات سخت محنت کی، ایک بے مثال حکمت عملی اختیار کی، جس کے تحت آپ نے کریا کریا کوچا کوچا لوگوں کے ذہنوں کی پرورش کرنے کے ساتھ ساتھ اعلیٰ حکام بالخصوص انگریزوں کو یہ بات اچھے سے باور کروا دی کہ جیسے ندی کے دو کنارے صدیوں ساتھ چلنے کے باوجود کبھی باہم نہیں مل سکتے، اسی طرح دو مختلف سوچ رکھنے والی قومیں بھی صدیوں اکٹھا رہنے کے باوجود بنیادی طور پر اختلافات رکھتی ہیں۔ لہٰذا برصغیر کے تمام مسائل کا حل صرف اور صرف ایک الگ اسلامی ریاست کا قیام ہے۔ یہ نئی سوچ لے کر جب مرد حق چل پڑا، ساتھ اس کے حق پرستوں کا سمندر نکل پڑا۔ سچ کی دلیل لے کے چشمہ نو ابل پڑا، جب علم کے صفحات پہ وہ نقش عمل پڑا، تب چار سو پکار اٹھے منزل قریب ہے، کوئی بھی اب نہ رکے منزل قریب ہے۔ 1906 سے شروع کیا گیا سفر اس دن اپنے پہلے نشانے منزل سے جا ملا جب 23 مارچ 1940 کو اقبال پارک لاہور میں ایک جمع غفیر نے مل کر پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا تو دلی کے ایوانوں سے لے کر انگلستان کے محلات تک سب کچھ لرز اٹھا۔ برصغیر کے لوگوں نے اس بات کو منوا دیا کہ اگر رہنما عظیم ہو، مقصد سچا ہو، جذبہ برحق ہو، قدموں میں استقامت ہو، لہجوں میں متانت ہو، الفاظ میں سچائی اور عمل میں گہرائی ہو، تو کوہ ہمالیہ سے اونچی مشکلات بھی زمیں بوس ہو جاتی ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے وہ کام کر کے دکھایا کہ جسے رہتی دنیا تک سدا یاد رکھا جائے گا۔ قائد اعظم کی باکمال سوچ نے برصغیر کو ایک نئی جنگ میں نہ جھونکا، بلکہ آپ کی بصیرت سے کم و بیش 8 کروڑ مسلمانوں نے عملی دلیل سے اپنا الگ وطن پاکستان حاصل کیا۔ قائد کا احسان ہے کہ آج پاکستان ہے، قائد کا احسان ہے کہ آج پاکستان ہے، میرے دل کا یہ ارمان ہے، بلند اس کی شان ہے۔ آزادی کا سورج پکارا، آزادی کا سورج پکارا، یہ فضل رحمان ہے، غلامی سے سب کی جان بچی، اس رب کا احسان ہے۔ پاکستان بنا تو قائد اعظم کی بے چین لگن کو جیسے قرار ملا، آپ تو بس جیسے اسی انتظار میں تھے۔ پاکستان بننے کے 1 سال بعد آپ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ آپ نے اپنے عمل سے ثابت کیا
کہ موت تو دراصل ایک نہ ختم ہونے والی زندگی کا آغاز ہے، مگر صرف ان کے لیے جو دوسروں کے لیے جیتے ہوں۔ تو بے مثل ہے قائد، تو انمٹ رہے گا، تو لازوال ہے قائد، ہر کوئی یہ کہے گا، تیرا حق کا وہ سفر چلتا رہے گا، آزادی کا یہ سورج طلوع ہوتا رہے گا، اس نیلے فلک پر پرندے گاتے رہیں گے، آزادی مبارک کے یہ گیت گنگناتے رہیں گے۔ آج کے دن ہم سب عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے پیارے وطن پاکستان کی ترقی کے لیے ہمیشہ پوری لگن سے کام کریں گے۔ ہم جس میدان میں بھی ہیں ایمانداری کے ساتھ محنت کریں گے تاکہ ہمارا ملک پھلے پھولے اور ہمارے عظیم قائد کی روح کو قیامت تک سکون ملے۔ خدائے بزرگ و برتر ہم سب کو کامیاب کرے، آمین۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ جی۔